أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم صدق الله العظيم. عطفة يا جيرة العالمي عالمي يا أهيل الجود والكرم نحن جيران بذا الحرم حرم الإحسان والحسن نحن من قوم به سكنوا وبه من خوفهم أمنوا وبآيات القرآن عنوا فتئد فينا آخال وهني نعرف البطحاء وتعرفنا والصفا والبيت يا لفنا ولنا المعلى وخائف منا فاعلمن هذا وكوني ولنا خير الأنام أب وعلي المرتضى حسب وإلى سبطين ننتسب نسبا ما فيه من دخني كم إمام بعده خلفوا منه سادات بذا
عرفوا وبهذا الوصف قد وصفوا من قديم الدار والزمن مثل زين العابدين علي وابنه الباقير خير ولي والإمام الصادق الحفل وعلي ذي العلا اليقين فهم القوم الذين هدوا وبفضل الله قد سعدوا ولغير الله ما قصدوا ومع القرآن في قرني أهل بيت المصطفى الطهري هم أمان الأرض فالذكر شبهوا بالأنجم الزهري مثل ما قد جاء في السنن وسفين للنجاة إذا خفت من طوفان كل أذى فانجو فيها لا تكون كذا فاعتصم بالله واعتصمي ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله بها يشرح صدري لا إله إلا الله لا إلى ربي بسطت الكف وهو بالحال منا أعرف وهو أرحم بنا والطاف إحسان لنا يجري لا إله إلا الله لا فكم لوم عطى وافر وكم لوم
متواتر وجود لم يزل غامر لأهل البر والبحر لا إله إلا الله لا إله إلا الله ميها يا شرع صدر ويا ذا الجود والإحسان ويا حنان يا من أغثني إنني لافان وذنبي قد قسم ظهري لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله بها يا شرع وعين الله ترعانا وتتوفر عطايانا ونسأل منه يرضانا ويشرح به تقى صدري لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله بها يا شرح صدري وتمم الله مقاصدنا قد تمم الله مقاصدنا قد تمم الله مقاصدنا وزل عنا جميع الهام وزل عنا جميع الهام قد تمم الله مقاصدنا قد تمم الله مقاصدنا قد تمم الله مقاصدنا وزل عنا جميع الهام وزل عنا جميع ببركة النور شافعنا ببركة النور شافعنا ببركة النور شافعنا جود وفضل علينا عام جود وفضل علينا عام قد تمم الله مقاصدنا قد تمم الله مقاصدنا قد تمم الله مقاصدنا وزل عنا جميع الهام وزل عنا جميع طابت بذكر مشاربنا طابت بذكر مشاربنا طابت بذكر مشاربنا وكم من اللو علينا كام وكم من اللو علينا كام قد تمم الله مقاصدنا الله مقاصدنا وزل عنا جميع وذل عنا جميع الهام وكم تفضل وكم أغنى وكم
وكم تفضل وكم أغنى وكم تفضل وكم أغنى وكم تكرم وكم أنعم وكم تكرم وكم أنعم قد تمم الله مقاصدنا قد تمم الله مقاصدنا وزال عنا جميع الهم وزال عنا جميع الهم حبيبكم صلوا عليه. صلوا على الحبيب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب. نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام حبیب اللہ. جب تلک یہ چاند تارے جل ملاتے جائیں گے جب تلک یہ چاند تارے جل ملاتے جائیں گے تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے. نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام یا حبیب اللہ. نعت محبوب خدا سنتے سناتے جائیں گے نعت محبوب خدا سنتے سناتے جائیں گے. یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے. نعرہ رسالت نعرہ رسالت. نعت محبوب خدا سنتے سناتے جائیں گے. یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے. نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام. تم کرو جشن ولادت کی خوشی میں روشنی تم کرو جشن ولادت کی خوشی میں روشنی. وہ تمہاری گور تیرا جگمگاتے جائیں گے. نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے.
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة حبیب اللہ حشر میں زیر لوائے حمد ہے عطار ہم حشر میں زیر لوائے حمد ہے عطار ہم نعت سلطان مدینہ گنگناتے جائیں گے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے نور والا آیا ہے ہاں نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ سرکار کی آمد آقا کی آمد مرحبا داتا کی آمد مرحبا پیارے کی آمد مرحبا اچھے کی آمد مرحبا سچے کی آمد مرحبا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھولے آنکھ صلی علی کہتے کہتے کھولے آنکھ صلی علی کہتے کہتے ستم پر ستم سہ گئے دشمنوں کے ستم پر ستم سہ گئے دشمنوں کے حبیب خدا یا خدا کہتے کہتے حبیب خدا یا خدا کہتے کہتے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھولے آنکھ صلی علی کہتے کہتے گزرتے تھے کانٹے بھرے راستوں سے گزرتے تھے کانٹے بھرے راستوں سے رسول خدا مرحبا کہتے کہتے رسول خدا مرحبا کہتے کہتے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے ہوئے سرخ رو آپ ہر مارکے میں ہوئے سرخ رو آپ ہر مارکے میں فقط ربنا یا ربنا کہتے کہتے فقط ربنا یا ربنا کہتے کہتے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے اندھیروں میں ہم نے کیا ہے اجالا اندھیروں میں ہم نے
کیا ہے اجالا عقیدت سے نور الہدا، کہتے کہتے عقیدت سے نور الہدا، کہتے کہتے مصیبت کے مارو کٹھن منزلوں سے، مصیبت کے مارو کٹھن منزلوں سے گزر جاؤ یا مجتبیٰ، کہتے کہتے گزر جاؤ یا مجتبیٰ، کہتے کہتے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ، کہتے کہتے کھولے آنکھ صلی علی، کہتے کہتے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، پڑھیں صلی اللہ علیہ یا نور آ گیا، نور آ گیا، آنکھ کا نور آ گیا، نور آ گیا، بولو نور آ گیا، نور آ گیا، آنکھ کا نور آ گیا، نور آ گیا، صبح طیبہ بجتا ہے بارہ نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بجتا ہے بارہ نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، نور آ گیا، نور آ گیا، آنکھ کا نور آ گیا، جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا، نور آ گیا، نور آ گیا، آنکھ کا نور آ گیا، نور آ گیا، بولو نور آ گیا، میں گدا تو بادشاہ برد پیالہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ برد پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے دال صدقہ نور کا، نور آ گیا، نور آ گیا، آنکھ کا نور آ گیا، نور آ گیا، بولو نور آ گیا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ
تیرا سب گھرانہ نور کا نور آ گیا، نور آ گیا، آنکھ کا نور آ گیا۔ ناریوں کا دور تھا، دل جل رہا تھا نور کا، ناریوں کا دور تھا، دل جل رہا تھا نور کا۔ تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا، نور آ گیا، نور آ گیا، آنکھ کا نور آ گیا، نور آ گیا، بولو نور آ گیا۔ اے رضا اچھے رضا سچے رضا میٹھے رضا، اے رضا مرشد رضا پیارے رضا میرے رضا، اے رضا احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل پر کر قصیدہ نور کا، نور آ گیا، نور آ گیا، آنکھ کا نور آ گیا، نور آ گیا، بولو نور آ گیا، نور آ گیا، آنکھ کا نور آ گیا، نور آ گیا۔ قصیدہ بردہ 3 منٹ میں 3 اشعار قصیدہ بردہ کا مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل محمد سید الکونین والثقلین، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھی، ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی، ابھی جبریل بھی اترے نہ تھے کعبے کے ممبر سے کہ اتنے میں صدا آئی یہ عبداللہ کے گھر سے، مبارک ہو شہ ہر دو سرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے، مولاي صل وسلم دائما ابدا على
حبيبك خير يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما عبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. صبح بہارا تھرسڈے کو 4:30 AM یہی مسجد ہدایہ میں ہوگا. تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ سب بھی اور لیڈیز بھی آ سکتی ہیں. تو لیڈیز بھی اپنے جینٹس کے ساتھ اپنے محارم کے ساتھ جشن صبح بہارا میں شرکت فرمائیں. انشاءاللہ نماز فجر کی ادائیگی کے بعد شارٹلی برزنجی اور مولود پڑھا جائے گا, سلامی عرض کی جائے گی اور انشاءاللہ بریک فاسٹ ٹیک اوے کی شکل میں آپ کو پیش کیا جائے گا. تو 4:30 AM تھرسڈے جشن صبح بہارا میں ضرور شرکت فرمائیے گا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الامین الکریم. فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی شان حبیبہ الکریم مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. محبت کے ساتھ بلند آواز سے درود و سلام پڑھ لیجیے. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. تھوڑا اور لاؤڈلی پڑھ لیجیے, اگر کسی کو نیند آ رہی ہوگی تو اس کی نیند بھی چلی جائے گی. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کروڑہ کروڑ احسان کہ ہم مجلس ربیع النور شریف میں پابندی سے شرکت کر رہے ہیں. جو پابندی سے کر رہے ہیں تو وہ تو میرے ساتھ ہیں, جو کبھی کبھی آتے ہیں ان پر بھی اللہ کا کرم ہے کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں. یعنی ایسا ہو نہیں سکتا کہ کسی کو انویٹیشن ملا نہ ہو اور وہ رسول اللہ کے ذکر میں آ جائے. جس کو انویٹیشن ملے گا نا وہی آئے گا. محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں, آتے ہیں وہی, تھوڑا زور سے بول دیجئے, سرکار بلاتے ہیں. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مولود کی مجلس میں آ جاتے ہیں, بیٹھ جاتے ہیں, ذکر خدا ہوتا ہے, ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نیک بندوں کا تذکرہ, صحابہ اور اہل بیت کرام کا ذکر ہوتا ہے. تو یہ اس کا کرم ہے تو ہم یہاں پر آ جاتے ہیں. اور اگر اس کا کرم نہ ہو تو یہ ٹائم کہیں تو گزر جاتا, گھر پہ بھی گزر سکتا ہے, دوستوں کی گیدرنگ میں گزر جاتا, کہیں نہ کہیں گزر ہی رہا ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جن کو معلوم ہے کہ مسجد ہدایہ میں ربیع النور شریف کی مجالس ہیں, مگر وہ نہ آ سکے تو وہ کہیں تو ہوں گے, کہیں نہ کہیں بیزی ہوں گے, مگر ان پہ وہ کرم نہ ہوا اور وہ چوزن پرسنالٹی نہ بن سکے کہ جن کو مسجد میں بٹھایا گیا ہو اور ذکر حبیب سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے دلوں کو منور کیا گیا ہو.
تو موضوع کی طرف آتا ہوں. آج کا موضوع بھی بڑا منفرد ہے. امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے انداز میں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو بیان کرتے ہیں تو فرماتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. اچھا، امام اہل سنت امام احمد رضا خان پوئٹری کے ذریعے، اشعار کے ذریعے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو بیان کرتے ہیں. اچھا، تھوڑی دیر پہلے جو قصیدے پڑھے جا رہے تھے ان قصیدوں میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کا بیان تھا، آپ کی نعت پڑھی جا رہی تھی. پھر امام اہل سنت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ کلام تو وہ کہتے چلے گئے مگر پھر فرماتے ہیں اے رضا خود صاحب قرآن ہے، مداح حضور. مداح کہتے ہیں تعریف کرنے والے کو. الفاظ دیکھیں کیسے ہیں. امام اہل سنت بہت بڑے امام، بہت بڑے مولانا ہیں، بہت بڑے مفتی اور مجدد ہیں. آپ فرماتے ہیں اے رضا خود صاحب قرآن ہے، مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ قرآن کھول کر دیکھو، قرآن کھول کر دیکھو، سورۃ الفاتحہ سے پڑھنا شروع کرو، پڑھتے چلے جاؤ، سورۃ الناس کی سین تک پہنچ جاؤ. قرآن شروع سے لے کر آخر تک آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا قصیدہ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو بیان فرما رہا ہے. تو آپ فرماتے ہیں جب پورا قرآن ہی شان مصطفیٰ کا بیان ہے تو رضا تمہارے لیے پاسبل ہے ہی نہیں کہ جب اللہ خود اپنے حبیب کی شان کو بیان کر رہا ہو تو میں اور آپ رسول اللہ کی شان کیا بیان کر سکیں گے. تو آج کا ٹاپک یہی رہے گا کہ قرآن میں کس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ کی نعت بیان کی ہے، قرآن میں کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ کی شان کو بیان فرمایا ہے. اور قرآن شروع سے لے کر آخر تک، جیسے ہم کہتے ہیں نا قصیدہ بردہ ہے، قصیدہ معراجیہ ہے، یہ قصیدے کے نام ہوتے ہیں. تو علماء اکرام نے تو یہاں تک کہا کہ قرآن پورا کا پورا قصیدہ ہے، محمد مصطفیٰ کی شان کا بیان ہے. ہاں، یہ الگ بات ہے کہ کس کو نظر آتا ہے اور کسی کو نظر نہیں آتا. ابو لہب اور ابو جہل نے بھی دیکھا تو تھا مگر دیکھنے کے بعد بھی نظر نہ آئے، اور ابو بکر صدیق اور فاروق اعظم نے دیکھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ سچے دل سے کلمہ پڑھ کے مسلمان بھی ہو گئے اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساری زندگی ترانے گاتے رہے. تو قرآن مجید فرقان حمید کی 4 ایسے اسپیسیفکلی آیات ہیں جو میں آپ سے ذکر کرنا چاہ رہا ہوں، اور وہی میرے آج کا بیان کا ٹاپک ہو جائے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس طرح اپنے حبیب سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں قصیدے کہے اور اپنے حبیب سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور رسپیکٹ کو قرآن میں بیان فرمایا ہے. تو سورۃ البقرہ سے شروع کر رہا ہوں. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم. تھوڑا توجہ رکھیے گا، بیان 4 آیتیں ہیں مگر یاد رہ گئیں، ایمان تازہ ہو جائے گا، عشق مصطفیٰ بڑھ جائے گا کہ ہم کس حبیب کی امت ہیں کہ جس حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اللہ قرآن میں بیان فرماتا ہے. اپنے الفاظوں میں، اپنے سینٹنسز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو بیان فرماتا ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا، نہ کہو، راعینا نہ کہو، وقولوا اور کہو انظرنا، ہم پہ نظر کرم فرمائیے، واسمعوا اور پہلے سے ہی کان لگا کر سنو، وللکافرین عذاب علیم اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. اس کا بیک گراؤنڈ عرض کرتا ہوں کہ قرآن کی یہ ورس کیوں اتری ہے، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اللہ نے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو اس میں کس طرح بیان فرمایا ہے. سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مجلس ہوتی تھی، گیدرنگ ہوتی تھی، اس میں صحابہ اکرام تو ہوتے ہی تھے مگر سم ٹائمز منافق اور یہود، جس کو جیوز کہتے ہیں، یہ بھی آ کر بیٹھ جاتے ہیں. اچھا، صحابہ اکرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے عاشق ہیں. جب کوئی بات ان کو سمجھ نہ آتی
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ریپیٹ کرنے کا کہتے کہ یا رسول اللہ ریپیٹ کر دیجئے ہمارے لیے. اس ریپیٹیشن کے لیے جو ورڈ استعمال کرتے تھے صحابہ, انتہائی ادب کے ساتھ کہتے راعینا, یا رسول اللہ ہماری فیور کر دیجئے, فیور کر دیجئے, میں آپ کی بات نہیں سمجھ سکا, دوبارہ ریپیٹ کر دیجئے, میں سمجھنا چاہتا ہوں. تو صحابہ کرام تو بات سمجھنے کے لیے یہ ورڈ استعمال کرتے راعینا, ہماری فیور کر دیجئے, ریپیٹ کر دیجئے. اچھا یہودی یہی ورڈ بولتے ود دا بیڈ انٹینشن, کیونکہ ان کی لینگویج میں, بھائی بات سن رہے ہیں آپ, جیوز کی لینگویج میں سیم ورڈ لیکن بیڈ میننگ کے ساتھ بولا جاتا تھا. ایسا ہوتا ہے, ایک ورڈ ہوتا ہے, کبھی اچھی میننگ میں بولا جاتا ہے اور کہیں پر بری میننگ میں بولا جاتا ہے. جیسے کوفہ, اب کوفہ جو ہے وہ عراق کا سٹی بھی ہے, اور یہاں پر کوفہ وہ شہری بند کرنے کو کہتے ہیں, کس کو بولتے ہیں, مرنے کو بھی بولتے ہیں, ہمیں کوفہ, ہمیں کوفہ. تو کوفہ از اے سیم ورڈ ود ڈفرینٹ میننگ, کہ اگر عراق میں یہ ورڈ بولا جائے تو سمجھیں گے سٹی کی بات ہو رہی ہے, کوفہ از اے سٹی آف عراق, اور یہاں پر اگر کوئی ہمیں کوفہ بولے تو میننگ چینج ہو جائے گی نا. تو سیم ورڈ ہیز ڈفرینٹ میننگس. ایک اچھی میننگ تھی جو صحابہ کرام ادب سے کہتے تھے کہ یا رسول اللہ ہم بات سمجھ نہ سکے, ریپیٹ کر دیجئے. جیوز سیم ورڈ کو بیڈ میننگ میں استعمال کرتے تھے. اچھا وہ بولتے رہے, سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا تھا کہ یہ بیڈ انٹینشن سے ورڈ بولتے ہیں, تو سعد بن معاذ سے رہا نہ گئے. اب دیکھیں صحابہ کا انداز دیکھیں, رسول اللہ کی بارگاہ میں ایک ورڈ بولا جا رہا ہے, بیڈ انٹینشن کے ساتھ بولا جا رہا ہے, بیڈ میننگ کے ساتھ بولا جا رہا ہے. سعد بن معاذ نے تلوار ہوا میں نکالی اور جیوز اور یہودیوں کو کہا خبردار, اگر تم نے یہ ورڈ دوبارہ کہا تو میری تلوار اور تمہاری گردن ختم. تو یہودیوں نے کہا ابھی تو بڑا غصہ آ رہا ہے, تمہارے جو دوست ہیں صحابہ اکرام وہ بھی تو یہی کہتے ہیں, ہم نے کہہ دیا تو برا لگا, وہ کہیں تو برا نہ لگے. اچھا حضرت سعد نے جب یہ جملہ سنا تو آپ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ مجھے پسند نہیں آیا یہ ورڈ راعینا, یہ ورڈ مجھے پسند نہیں آ رہا, کیونکہ صحابہ تو اچھی نیت سے کہتے ہیں مگر یہودی اور جیوز بیڈ نیت سے کہتے ہیں, بیڈ میننگ کے لیے کہتے ہیں. یا رسول اللہ اس لفظ کو بولنے سے منع فرما دیں, کیونکہ آپ کی شان کے اگینسٹ یوز کیا جا رہا ہے. اب سعد بن معاذ ابھی رسول اللہ کی بارگاہ میں عرض ہی کر رہے ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جبریل کو بھیج دیا اور قرآن کی آیت اتر گئی. کہا جبریل رسول اللہ کی شان کا معاملہ ہے, یہ خود اپنے لیے کچھ نہیں کہیں گے, یہ تھوڑا ہی بولیں گے کہ یہ لفظ بولا کرو مجھے یہ لفظ اچھا لگتا ہے, یہ والا لفظ نہیں بولا کرو یہ مجھے برا لگتا ہے. آپ خود تو نہیں کہیں گے, رسول اللہ اپنے لیے تھوڑی کہیں گے کہ اس طرح بات کیا کرو اس میں میری رسپیکٹ ہے, اس طرح نہ کیا کرو اس میں ڈس رسپیکٹ ہے. مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا اور کہا یہ رسول اللہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو کچھ نہ کہیں گے, جبریل جاؤ قرآن کی آیت لے کر جاؤ اور اعلان کر دو یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا, اے ایمان والو تم تو اچھی نیت سے کہتے ہو مگر یہودی بری انٹینشن سے کہتے ہیں, اے ایمان والو خبردار, آج کے بعد راعنا کہنے کی اجازت ہی نہیں ہے. کیسے شان ہے رسول اللہ کی, پروٹوکول کہاں سے آ رہا ہے, رسپیکٹ اور رولز کہاں سے آ رہے ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ سے آیا ہے. اے ایمان والو راعینا کہنا حرام ہو گیا, حرام, اجازت ہی نہیں ہے, کہہ ہی نہیں سکتے, اگرچہ اچھی انٹینشن ہے کہا نہیں کہہ سکتے. صحابہ کرام مولا پھر کیا کہیں, اگر ہمیں کوئی بات سمجھ نہ آئے تو کوئی الٹرنیٹو ورڈ ہے, کوئی سیکنڈ ورڈ ہو جس کو ہم چوز کریں اس کو بولیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقُولُوا انظُرْنَا, اگر کہنا بھی ہے تو یہ کہا کرو یا رسول اللہ ہم پہ نظر کرم فرما دیجئے, ہم پہ نظر کرم فرما دیجئے. راعینا نہ کہو, یا رسول اللہ ہم پہ نظر کرم فرما دیجئے. اب ایک الٹرنیٹو ورڈ مل گیا, رسپیکٹفل ورڈ مل گیا, مگر خدا بند تعالیٰ نے یہاں پر اکتفا نہ کیا, یہاں پر رکا نہیں بلکہ فرمایا وَاسْمَعُوا. ارے تم رسول اللہ کی بارگاہ میں بیٹھے ہو, پہلی مرتبہ ہی توجہ سے کیوں نہ سنا, رسپیکٹ دیکھیے کتنی ہے, فرسٹ ٹائم توجہ سے کیوں نہ سنا. وَاسْمَعُوا, ارے یہ وَقُولُوا انظُرْنَا جو انظُرْنَا کا لفظ ہے اس کے کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑنی چاہیے, پہلی مرتبہ ہی رسول اللہ کی بات کو توجہ سے سن لیا کرو.
فرمایا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ علیم، اور کافروں کے لیے سیویئر پنشمنٹ، خطرناک قسم کا عذاب ہے۔ اب اگلا جملہ سنیے گا میرا، علماء کرام فرماتے ہیں یہاں پر کچھ لوگوں نے رسول اللہ کی شان میں بے ادبی کی، گستاخی کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فوراً کہا کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ علماء فرماتے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے رسول اللہ کی شان میں بے ادبی کرنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرنے والا، بے ادبی کرنے والا، انسلٹ کرنے والا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو توہین کرنے والا مسلمان نہیں رہ سکتا۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب دیکھیے یہ جو رول آیا ہے، بھئی میری بات سن رہے ہیں آپ، ایک رول بنا نا اللہ کی طرف سے، اور رول سارے مسلمانوں کے لیے ہو گیا کہ اجازت نہیں ہے راعینہ کہنا، انظرنا کہو، اور پہلے سے توجہ سے سن لیا کرو۔ یہ رول اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ سے آ رہا ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، اگر کوئی بڑی ہستی ہوتی ہے تو دوسرے لوگ اس کے لیے رولز بناتے ہیں رسپیکٹ کے۔ ایسا ہی ہوتا ہے جیسے چیئرمین صاحب ہیں، ہماری سنی مسلم انجمن کے چیئرمین ہیں، ان کی رسپیکٹ ہے۔ اب ان کے لیے ہم لوگ رول بنا لیتے ہیں، یا سنی مسلم انجمن کے ممبران رول بنا لیتے ہیں کہ بھائی چیئرمین جب بات کر رہے ہوں تو توجہ سے سنو۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ ابھی میں مسجد میں امام ہوں، مولانا ہوں، میں واز کر رہا، ابھی آپ میں سے کوئی باتیں کرنا شروع کر دے تو آپ ایک دوسرے کو بولے گے چپ کرو بھائی، مولانا واز کر رہے ہیں۔ تو آپس کے اندر ہی انسان دوسرے انسان کے لیے رول بناتا ہے رسپیکٹ کے۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ چاہے پریزیڈنٹ ہو، پرائم منسٹر ہو، منسٹر ہو، پیسے والا ہو، اس کا پی اے، سیکریٹری، وہ کہتا ہے کہ باس سے ملنا ہے، منڈے کو آ جانا، 9 AM 15 منٹ کا دورانیہ ہوگا، کپڑے ایسے ہوں گے، شوز ایسا ہوگا، ٹائی ایسی ہوگی، موبائل باہر چھوڑ دینا، پھر پرمیشن ملے گی اندر جانے کی۔ یہ ہمارے رول ہے، آپ فالو کرو گے تو اندر آؤ گے، ورنہ اندر آنے کی اجازت نہیں۔ ایک انسان کی تعظیم کے لیے، رسپیکٹ کے لیے دوسرا انسان رول بناتا ہے، مگر عظمت مصطفیٰ پہ قربان ہو جائیں کہ ایک انسان نہیں بنا رہا بلکہ خالق انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کے لیے قرآن کی آیتیں اتار کر رسپیکٹ کے رول بنا رہا ہے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے کہ خداوند تعالیٰ قرآن کی آیتیں اتارتا ہے کہ یہ کوئی عام سا شخص نہیں ہے، یہ میرا حبیب ہے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سورۃ البقرہ یہ پہلی ورس جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے۔ سورۃ البقرہ ہی کی دوسری آیت کریمہ ہے، جزء سیکنڈ ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں ہیں تو کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، 5 وقت کی نماز، کعبے میں ہیں تو کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مائیگریشن کر کے مدینہ آئے تو مدینہ آنے کے بعد اللہ کی طرف سے حکم آ گیا کہ حبیب مدینے میں ہو 5 وقت کی نماز میں کعبے کی طرف منہ نہ کریں بلکہ بیت المقدس کو اپنا قبلہ بنا لیں، فیسنگ ٹورڈز دا بیت المقدس۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم آ گیا اللہ کی طرف سے کہ اب کعبے کی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھی جائے گی، کیونکہ مدینے میں ہو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، صحابہ اکرام نے بھی، ابو بکر نے بھی، عمر نے بھی، عثمان نے، علی نے، رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین، سارے صحابہ 5 وقت کی نمازیں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھیں۔ اور آپ کو سمجھاؤں، اگر کوئی مدینے میں ہو اور اس کو بیت المقدس کی طرف منہ کرنا ہو تو اس کا چہرہ روڈ کی طرف ہو جائے گا اور اس کی جو بیک ہے وہ اس طرف ہو جائے گی، بالکل اپوزٹ ڈائریکشن، چہرہ اس طرف ہوگا اور بیک اس طرف ہو جائے گی، یعنی کعبے کی طرف بیک ہوگی اور بیت المقدس کی طرف چہرہ ہوگا۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اراؤنڈ 17 منتھس، 17 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھ بھی رہے ہیں، پڑھا بھی رہے ہیں، پڑھ بھی رہے ہیں، پڑھا بھی رہے ہیں۔ مگر حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بار بار یہ خیال آتا تھا کہ کاش ایسا ہو کہ مجھے حکم ملے کہ میں نماز میں اپنا چہرہ کعبے کی طرف کر لیا کروں۔ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی قبلہ تھا، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی قبلہ یہ کعبہ تھا۔ اور دوسری جو بیسک ریزن تھا وہ جیوز تھے، یہودی ہمارے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور مسلمانوں کے پاس آ کر بولتے عجیب کہانی ہے، ہمارے اگینسٹ چلتے ہو ہر چیز میں،
کہتے ہیں کہ اہل کتاب ایسا کرتے ہم نہیں کریں گے، جیوز ایسا کرتے ہم نہیں کریں گے، کرسچن ایسا کرتے ہم نہیں کریں گے. تو یہودی کہنے لگے ہر چیز میں ہمارے اگینسٹ ہو، مگر جب نماز کا وقت آتا ہے تو ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہو. کیونکہ جیوز کا بھی قبلہ بیت المقدس تھا، کرسچن کا بھی قبلہ بیت المقدس تھا. آبجیکشن ہے، کرٹیسزم ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا گیا کہ ہر چیز میں ہمارے اگینسٹ ہو، جب نماز کا وقت آتا ہے ہمارے قبلے کی طرف اللہ اکبر کر کے نماز پڑھتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس طرح کی باتیں سنی تو آپ کی برننگ ڈیزائر ہو گئی. صرف ڈیزائر نہیں، برننگ ڈیزائر. کاش ایسا ہو کہ مجھے حکم مل جائے کہ میں نماز پڑھوں اور میرا چہرہ کعبے کی طرف ہو جائے. 17 مہینے گزر گئے مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ تمنا ہی تھی. ظہر کا وقت ہے، مسجد القبلتین کا واقعہ کر رہا ہوں. جنہوں نے اس مسجد کو دیکھا انہیں پتہ ہوگا. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھا رہے ہیں، جماعت ہو رہی ہے، مسجد میں ہے، صحابہ پیچھے کھڑے ہیں. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہو گئے. اللہ اکبر کہا، چہرہ اس طرف ہے بیت المقدس کی طرف. پوری 1 رکعت ہو گئی، دوسری رکعت ہو گئی، اتحیات سے کھڑے ہو گئے، تیسری رکعت شروع ہو گئی ہے. مگر آج آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت ہی کچھ اور ہے. آج کیفیت کچھ اور ہے. نماز پڑھ رہے ہیں مگر بار بار یوں چہرہ اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، پھر نیچے کر دیتے ہیں، پھر یوں چہرہ آسمان کی طرف اٹھا کے دیکھتے ہیں، پھر نیچے کر دیتے ہیں. بار بار چہرہ اٹھاتے تھے، بار بار چہرہ نیچے کرتے تھے، اس امید سے کہ ہو سکتا ہے اب جبریل آ جائے، ہو سکتا ہے اب خدا کا حکم آ جائے کہ اے محمد چہرہ پھیرو اور بیت المقدس کو چھوڑ کر کعبے کی طرف منہ کر لو. اس امید سے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تیسری رکعت میں اور بار بار چہرے کو اوپر کر رہے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ ادائے مصطفیٰ بے حد پسند آ گئی. چہرہ اٹھانے کا جو یہ انداز تھا یہ بڑا پسند آیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد نرا تقلب وجہک فی السماء. قربان جائیں اللہ کے الفاظ پر. فرمایا اے حبیب ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ چہرہ بار بار آسمان کی طرف اٹھا رہے ہیں. اب ذرا سنیے گا، قرآن تو بک آف گائیڈنس ہے، ہدایت کے لیے آئی ہے. یہ بتایا جائے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، واٹ ٹو ڈو واٹ ناٹ ٹو ڈو. بس سمپل فارمولہ ہونا چاہیے. قرآن میں یہ مل جائے کہ یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا، گائیڈنس ملنی چاہیے. مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ کلام اللہ ہے، اسپیچ آف اللہ ہے. مگر صرف یہی چیزیں نہیں ہیں بلکہ اس قرآن میں شان مصطفیٰ کا بیان کیسا ہے کہ رخ مصطفیٰ آسمان کی طرف اٹھ رہا ہے، پھر نیچے دیکھتے ہیں، پھر اوپر دیکھتے ہیں، پھر نیچے دیکھتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے انداز کو قرآن میں بیان فرما دیا. فرمایا حبیب ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ چہرہ اوپر اٹھاتے ہیں پھر نیچے کر لیتے ہیں، پھر اوپر اٹھاتے ہیں پھر نیچے کر لیتے ہیں. فرمایا قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک، یہ مضارع نون ثقیلہ والا آ گیا، فلنولینک قبلۃ ترضاها. فرمایا بے شک ہم ضرور تم کو پھیریں گے اس قبلے کی طرف، ترضاها وہ قبلہ جو تم کو پسند آتا ہے. ایک قبلہ تو میں نے دیا ہے بیت المقدس، مگر تمہیں کوئی اور قبلہ چاہیے، تمہاری ڈیزائر کسی اور قبلے کی طرف ہے، تم کسی اور کو اپنا قبلہ بنانا چاہتے ہو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ ہم ضرور تم کو پھیریں گے قِبْلَةً تَرْضَاهَا اسی قبلے کی طرف جو تم کو پسند ہے. اب یہاں پر بات تو ہو گئی مگر ایک لفظ ہے، اس قبلے کی طرف پھیریں گے جو تم کو پسند ہے. غور کیجئے، میں نماز پڑھوں اس لیے کہ مجھ سے اللہ راضی ہو جائے، میں روزہ رکھوں آپ روزہ رکھیں اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے، ہم حج کریں اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے، ہم زکوٰۃ دیں اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے، ہم چیریٹی کریں اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے، ہم مولود کی مجلس میں آ کر بیٹھیں کہ اللہ راضی ہو جائے. ہم جتنے بھی کام کر رہے ہیں ایک ہی انٹینشن ہے جو میں نے کل عرض کیا، پرپز آف لائف ہے کہ اللہ راضی ہو جائے. مگر قربان جائے عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے اے حبیب ہم تم کو وہ قبلہ دیں گے کہ تم ہم سے راضی ہو جاؤ گے. امام فخر الدین رازی نے ایسی تھوڑی کہا. آپ لکھتے ہیں، امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کلہم یطلبون ردائی وانا اطلب رداک یا محمد، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محمد ساری کائنات میری رضا چاہتی ہے اور میں اللہ اے محمد تمہاری رضا چاہتا ہوں. فرمایا قبلۃ ترضاها اس قبلے کی طرف پھیر دوں گا کہ جو تم کو پسند ہے. سورۃ الضحیٰ میں فرمایا نا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ
اللہ تعالیٰ ان قریب آپ کو اتنا دے گا فترضا کہ آپ راضی ہو جاؤ گے، آپ راضی ہو جاؤ گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ الفاظ سن رہے ہیں، فوراً ابھی اسٹینڈنگ پوزیشن میں ہے، قیام کی حالت میں، فرمایا فولی وجہک شطر المسجد الحرام، ابھی فولی وجہک شطر المسجد الحرام، اپنے چہرے کو ابھی کعبۃ اللہ کی طرف پھیر دو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ اس طرف ہے، امام ہے، سب سے آگے ہیں، پیچھے صفیں بنی ہیں، روز ہیں، صفیں بنی ہیں، مسلمان صحابہ کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرف چہرہ تھا، یوں کر لیا قبلے کی طرف، سیکنڈ رکعت اور تھرڈ رکعت کے لیے اس طرف منہ کیا، اور قربان جائے عظمت صحابہ پر، سارے کے سارے صحابہ اکرام جب رسول اللہ کو دیکھا کہ چہرہ وہاں سے پھیر کر کعبے کی طرف کر لیا، تو تمام کے تمام صحابہ یوں گھوم کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف پیچھے کی طرف آنے لگ گئے، اور بغیر پوچھے کہ یا رسول اللہ کیا ہو گیا، 2 رکعت تو اپنے بیت المقدس کی طرف پڑھی ہیں، اب ایسا کیا ہو گیا؟ نہ چو، نہ چرا، نہ وائے، کچھ بھی نہیں۔ جب رسول اللہ کو دیکھا کہ اپنا منہ پھیر کر کعبے کی طرف کر لیا، سارے صحابہ نے اپنا منہ پھیرا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرتے ہوئے اپنا منہ کعبے کی طرف کر کے سیکنڈ اور تھرڈ رکعت ادا فرما لی۔ یہ صحابہ کا انداز ہوتا تھا۔ ہم ہوتے ہیں، ہم تو پوچھتے ہیں نا کہ مولانا وائی دس، یہ اسلام کیوں ایسا ڈیفیکلٹ ہو گیا ہے، واٹ از دا لاجک بیہائنڈ دس، ہمیں یہ جو رول ہے، یہ جو کمانڈ ہے سمجھ نہیں آ رہی، عقل میں نہیں آتی۔ ہم تو ریزن جاننا چاہتے ہیں، لاجک سمجھنا چاہتے ہیں۔ صحابہ اکرام کی یہ عادت نہ تھی، وہ یہ دیکھتے تھے کہ شریعت ادائے مصطفیٰ کا نام ہے، رسول اللہ نے ادھر منہ کر کے نماز پڑھی تو ادھر منہ کر کے ہم نے نماز پڑھی تھی، آج رسول اللہ ادھر منہ کر کے نماز پڑھیں تو ہم بھی ادھر منہ کر کے نماز پڑھیں گے۔ مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت تو دیکھیے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ فرماتی تھی ما ارا ربک الا یسارع فی ہواک، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کہتی ہیں یا رسول اللہ ایک چیز میں نے نوٹس کی ہے، اب بی بی ہیں، وائف ہیں، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قریبی ہیں، کہا یا رسول اللہ میں نے ایک چیز نوٹس کی ہے۔ پوچھا کیا؟ میں نے ایک چیز نوٹس کی ہے کہ آپ کے دل میں کوئی خواہش آتی ہے، کوئی ڈیزائر آتی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی خواہش کو جلدی پورا فرما دیتا ہے۔ ادھر آپ نے خواہش کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی خواہش کو جلد ہی پورا فرما دیتا ہے۔ تو یہ سورۃ البقرہ کی دوسری آیت میں لے کر آیا تھا، قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام، سورۃ الحجرات۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اس کا شان نزول ایک ہے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہیں، کچھ لوگ اور بھی بیٹھے تھے، کچھ لوگ اور بھی بیٹھے تھے۔ ہوا یہ کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور حضرت امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کی بارگاہ میں بیٹھنے کے باوجود آپ کی آواز بلند ہوئی کسی اور شخص سے بات کرتے ہوئے، کوئی تھرڈ پرسن تھا، وہ مسجد میں آیا تو صدیق اکبر اور فاروق اعظم اس سے بات کر رہے تھے، اور بات کرتے کرتے لاؤڈلی بات کی، بلند آواز سے بات کی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پریزنس میں حضور تشریف فرمائے، بات بلند آواز سے کر دی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا، سورۃ الحجرات کی آیت کریمہ لے کر آ گئے، کہا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اور کیجیے گا کتنی معزز ہستیاں ہیں، ابو بکر ہیں، فاروق اعظم ہیں، بات کسی اور سے کر رہے ہیں، آواز بلند ہو گئی، مگر پریزنس ہے رسول اللہ کی، گیدرنگ ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند نہیں آیا، بالکل پسند نہیں آیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے حبیب جلوہ فرما ہو اور تم کسی اور سے بات کرتے ہوئے اپنی آواز بلند کرو۔ قرآن کی آیت ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اس نبی کی آواز پر تمہاری آواز بلند نہیں ہونی چاہیے، خدا کا حکم ہے، ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور اتنی زور سے بات نہ کرو رسول اللہ سے کہ جس طرح تم ایک دوسرے کے ساتھ کھل کر بات کرتے ہو، زور سے بات کرتے ہو۔ مولا اگر ایسا کر دیا تو کیا ہوگا؟ اگر ایسا ہو گیا، دیکھیے نمازی ہے وہ شخص، روزے رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، حج کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، جبے و دستار والا ہے، اتنا بڑی ہستی ہے، اگر ایسا ہو گیا کہ رسول کی آواز پر بلند ہو گئی آواز تو مولا پنشمنٹ کیا ہے، سزا کیا ہے، ذرا بتا دے تاکہ ہم احتیاط کریں، ہم کیئرفل ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان تحبط اعمالکم، تمہارے روزے تمہارے منہ پہ مار دوں گا،
تمہارے حج تمہارے منہ پہ مار دوں گا، تمہاری زکاتیں تمہارے منہ پہ مار دوں گا، تمہاری نفل تمہارے منہ پہ مار دوں گا، تمہاری نمازیں تمہارے منہ پہ مار دوں گا، تمہاری چیریٹی تمہارے منہ پہ مار دوں گا، تمہاری ساری کی ساری عبادت تباہ و برباد کر دوں گا، کیونکہ تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ تم کافر و مرتد ہو چکے ہو۔ کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر آواز کیسے بلند ہو سکتی ہے؟ ان تحبط اعمالکم، سارے اعمال برباد کر دوں گا، وانتم لا تشعرون، اور تم یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم تو پکے مومن اور مسلمان ہیں، جنت تو ہے ہی ہماری۔ اللہ فرماتا ہے اس طرح تمہیں بیوقوف بنا دوں گا کہ تم سمجھ رہے ہوں گے کہ تم نیک ہو، اور تمہیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ تمہارے سارے اعمال برباد ہو چکے ہیں۔ اب جب یہ آیت اتری نا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے عاشق رسول ہیں، آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آج سے میں اتنی آہستہ سے بات کروں گا، بالکل آہستہ سے، کہ بس جیسے کان میں پھسر پھسر ہوتی ہے نا، کسی کان میں جا کے کوئی بات کرتے ہیں، اس طرح صدیق اکبر رسول اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر اس طرح بات کیا کرتے تھے۔ اور فاروق اعظم کا انداز سنے گا، فاروق اعظم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بات کرتے تو آواز اتنی کم ہوتی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کئی دفعہ کہتے اے عمر کچھ سمجھ نہیں آیا، دوبارہ کہو کہ کیا رہے ہو۔ یہ ان کے انداز ہوتے تھے ادب کے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ صحابہ کا یہ انداز دیکھا، قرآن کی دوسری آیت آ جاتی ہے، اللہ فرماتا ہے بے شک وہ لوگ کہ جو رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اپنی آواز کو نیچے کرتے ہیں، خوشخبری ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مغفرت بھی انہی کے لیے ہے، اجر عظیم بھی انہی کے لیے ہے۔ کہ رسول اللہ کی بارگاہ کا آداب سکھایا، اور پھر دیکھا کہ صدیق اکبر کا ادب کا انداز کیا ہے، پھر دیکھا فاروق اعظم کے ادب کا انداز کیا ہے، اور بشارت دے دی۔ تو یہ سورۃ الحجرات، سورۃ القلم، اور یہ میری لاسٹ ورس ہے آج کے ٹاپک کے حساب سے۔ سورۃ القلم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان کو بیان کیا نا، آپ یاد کر لیں، اس کو تو یاد کر لیں۔ شخص ہے ولید بن مغیرہ، ولید بن مغیرہ، یہ مکے کا پیسے والا آدمی تھا، ذا مال و بنین۔ اللہ فرماتا ہے ان کان ذا مال و بنین، دو چیزیں اس کے پاس زیادہ تھیں، پیسہ بھی تھا اور بیٹے اللہ نے اس کو بہت دیے تھے۔ تو اس کا کالر جو نا ہمیشہ کڑک رہتا تھا، یوں مکے میں چلتا تھا کہ پیسہ بھی ہے اولاد بھی ہے، اور اس وقت تو یہی دو چیزیں ویلیو کی جاتی تھی، پیسہ اور جس کے پاس پیسہ ہو اور بیٹے ہوں اس کو کرسی بھی دی جاتی تھی، وہ بڑا ہوتا تھا، کمیونٹی کا بڑا ہوتا تھا۔ تو ولید بن مغیرہ پیسے والا بھی تھا، اولاد والا بھی تھا، اور کرسی بھی اس کی بڑی تھی، مگر اس بدبخت نے، اب لفظ سنیے گا، اس بدبخت نے میرے اور آپ کے آقا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی تھی، اس نے گالی دی تھی اور کہا یا ایھا الذی، اللہ نے قرآن میں وہ لفظ ذکر فرما دیا، فرمایا یا ایھا الذی نزل علیک ذکر انک لمجنون۔ اس نے ولید بن مغیرہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا یو آر اے کریزی مین، معاذ اللہ، کریزی مین کہا، مجنون کہا، پاگل کہا تھا۔ اچھا، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ ہے کہ آپ اپنے لیے کچھ جواب نہیں دیتے تھے، اخلاق مصطفیٰ ہے نا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے حبیب آپ اخلاق کی بلندیوں پر فائز ہیں، آپ کو کوئی برا کہے آپ معاف فرما دیتے، بھلے مجھے برا کہا ہے نا کوئی مسئلہ نہیں، یہ اللہ کے نیک بندوں کی عادت ہوتی ہے کہ مجھے برا کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جب ورڈ اس نے کہا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو خاموش رہے، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسے خاموش رہتا، جو صحابہ اکرام کے لیے قرآن کی آیتیں اتار رہا ہے کہ آواز پہ آواز بلند نہیں ہونی چاہیے، راعنا کہنا چھوڑ دو، اس رسول کی بارگاہ کا مقام اتنا ہے، اگر کوئی چلتا پھرتا شخص رسول اللہ کو گالی دے دے اور مجنون کہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ولید بن مغیرہ کے لیے قرآن کی آیتیں اتاری، اور اس ولید بن مغیرہ کے 10 عیب کو بیان کیا، برائیاں، 10 برائیاں بیان کی ہے۔ اور میری بات سنیے گا، مفسرین کہتے ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام تک جتنے بھی قرآن اترا ہے یا دیگر کتب اتری ہیں، جتنے بھی ریویلڈ بکس ہیں، اللہ نے کسی کتاب میں ایک بندے کے 10 برائیوں کو بیان نہیں کیا سوائے ولید بن مغیرہ کے، 10 برائیاں بیان کی۔ جلال ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، جب اس نے یہ لفظ کہا فرمایا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، قسم ہے قلم کی اور جو پین سے لکھا جاتا ہے اس کی،
ما انت بنعمت ربک بمجنون، بے شک تو اپنے رب کی نعمت کی وجہ سے مجنون تو نہیں ہے، اے محمد آپ مجنون نہیں ہیں۔ مگر پھر فرمایا اس کے بارے میں جس نے اس طرح کے الفاظ کہے تھے، ولید بن مغیرہ، فرمایا ولا تطیع کل حلاف مہین ہماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم عتل بعد ذلك زنیم ان کان ذا مال وبنین اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین۔ 10 برائیاں اللہ نے بیان کی۔ نمبر 1 حلاف، بہت زیادہ قسمیں کھانے والا ہے، جھوٹی سچی قسمیں کھانے والا۔ مہین، ذلیل شخص، اللہ کے الفاظ ہیں، جلال دیکھے خدا کا، دنیا کے اندر اس کے لیے الفاظ اترے ہیں۔ حلافین، بہت زیادہ قسمیں کھانے والا ہے، مہین، ذلیل شخص۔ ہمازن، بہت زیادہ کریٹیسائز کرنے والا ہے۔ مشاء بنمیم، چغلی کرنے والا، یہاں کی بات وہاں، وہاں کی بات وہاں۔ معتدن، فرمایا مناع للخیر، بھلائی کے کاموں سے روکنے والا ہے۔ معتدن، حد سے تجاوز کر گیا ہے، جو حد ہوتی ہے، جو لمٹ ہوتی ہے، اس سے بڑھ گیا ہے۔ اثیم، سنفل ہے، گناہگار ہے۔ عتل، انتہائی روڈ آدمی ہے، قرآن کے الفاظ ہے، انتہائی روڈ ہے۔ زنیم، عتل بعد ذلک زنیم۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جلال دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حرام زادہ ہے، حرام زادہ، باسٹرڈ ہے، حرام زادہ ہے۔ جلال ہے خدا کا۔ پہلے تو کہا کہ زیادہ قسمیں کھاتا رہتا ہے، حلاف، پھر نیکسٹ لیول پہ مہین، ذلیل بھی ہے، ذلیل ہے۔ پھر آگے ہمازن مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم عتل بعد ذلک زنیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ 10 عیب کو بیان کیا۔ ولید بن مغیرہ کو جب پتہ چلا کہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آیتیں اتار دی ہیں اور میرے 10 برائیاں بیان کی ہیں، امام نصفی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں یہ بات، ابو البرکات امام احمد بن نصفی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں ولید بن مغیرہ جب یہ آیت اتر گئی تو اس نے کہا کہ میری 10 برائیاں بیان ہوئی ہیں، 9 کے بارے میں 100% شور ہوں کہ ہاں یہ برائیاں مجھ میں ہیں، میں مانتا ہوں کہ جو محمد کے رب نے کہا یہ سچ ہے، مگر ایک کے بارے میں ڈاؤٹ فل ہوں، کیا میں حرام زادہ ہوں؟ میں تو قریش کا سردار بنا ہوں، پیسے والا ہوں، میری تو بڑی عزت ہے۔ تو وہ فوراً اپنی ماں کے پاس گیا، کہا کہ ماں محمد پہ قرآن کی آیتیں اتری ہیں، 10 باتیں بیان ہوئی، 9 تو مجھ میں ہیں، 10ویں کے بارے میں تو ہی بتا سکتی ہے کہ میں کس کا بیٹا ہوں، میں کس کا بیٹا ہوں۔ تو ماں کہتی ہے جب محمد کی 9 باتیں سچی ہیں تو 10ویں بات بھی سچی ہے، تو حرام زادہ ہے، تو حرام زادہ۔ اس نے پورا واقعہ بتایا، کہا کہ تیرا جو باپ تھا وہ اولاد پیدا نہیں کر سکتا تھا، اور مجھے ڈر تھا کہ یہ جو پیسہ ہے، جو پراپرٹی ہے، جو سب کچھ ہے، کسی اور کے پاس چلا جائے گا، تو میں وہ بکریاں چروانے والا مرد تھا اس کے ساتھ سوئی اور اس کے نتیجے میں تو پیدا ہوا تھا۔ علماء کرام فرماتے ہیں اس آیت کریمہ سے پتہ چلتا ہے کہ جو نبی کا گستاخ ہے، جو نبی کی بے ادبی کرتا ہے، اس کی ساری برائیاں تو اپنی جگہ، مگر اس کے لائنیج کے اندر بھی پرابلم ہوگی، کہیں نہ کہیں اس کے نسب میں بھی پرابلم ہوگی۔ جبھی تو اس کی زبان کھلی، جبھی تو اس کی قلم سے الفاظ نکلے، جبھی تو منبر و محراب پہ بیٹھ کر رسول اللہ کے بارے میں نازیبہ جملے کہے کہ رسول کو یہ نہیں پتہ، وہ نہیں پتہ، دیوار کے پیچھے کا نہیں پتہ، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، بے ادبیاں کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بے ادب گستاخ کو زنیم کہا ہے، اور علماء فرماتے ہیں جو عاشق رسول ہوتا ہے، جو عاشق رسول ہے، جو رسول اللہ کی بے ادبی نہیں کرتا، اس کا لائنیج بھی محفوظ ہوتا ہے، اس کا نسب بھی سلامت ہوتا ہے۔ اگر کوئی بے ادب ہے تو اس کو ڈر جانا چاہیے کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کے لائنیج میں کوئی پرابلم ہے، کیونکہ بے ادبی رسول اللہ کی اور گستاخی بے ادبی انہی لوگوں کے حصے میں آتی ہے کہ جن کے نسب میں کوئی پرابلم ہوتی ہے۔ تو یہاں میں نے 4 باتیں آپ کے سامنے عرض کی، 4 آیتیں خاص طور پہ جس میں رسول اللہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اللہ نے بیان کی۔ اب چند آیتیں عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ قرآن کو ایک نظر میں دیکھتے ہیں، یہ قرآن نے
رسول اللہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو کس طرح بیان کیا. ارے ہم تو قصیدے پڑھتے ہیں نا، ہمارے افسر بھائی پڑھتے ہیں، ہمارے قاسم بھائی پڑھتے ہیں، ہمارے دیگر پڑھتے ہیں. کیوں پڑھتے ہیں؟ کیوں قصیدہ پڑھتے ہیں؟ کیوں شان مصطفیٰ بیان کرتے ہیں؟ کیونکہ خود اللہ نے شان مصطفیٰ بیان کی ہے، خود اللہ نے بیان کی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ارشاد فرماتا ہے. اب دیکھیے اللہ کا انداز نعت پڑھنا، خدا کا قصیدہ سنا رہا ہو. ایک تو ہم قصیدہ بردہ سنتے ہیں نا، مولا یا صلی وسلم دائماً، بھائی کس نے لکھا ہے؟ امام بوصیری نے لکھا ہے. ہم دلائل الخیرات پڑھتے ہیں، کس نے لکھی ہے؟ سلیمان جزولی نے لکھی ہے. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں، کس نے لکھی ہے؟ امام احمد رضا خان صاحب نے لکھی ہے. اب میں سنا رہا ہوں وہ قصیدہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود لکھوایا ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم. رسول اللہ کی نعت ہے یہ. فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. نعت مصطفیٰ ہے. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. نعت مصطفیٰ ہے. ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤوک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ تواب الرحیم. نعت مصطفیٰ ہے. وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما. نعت مصطفیٰ ہے. ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. نعت مصطفیٰ ہے. قد جاءکم برہان من ربکم. نعت مصطفیٰ ہے. قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین. نعت مصطفیٰ ہے. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. نعت مصطفیٰ ہے. قرآن پڑھتے چلے جائیں، پڑھتے چلے جائیں. جا بجا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے انداز میں رسول سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت ارشاد فرما رہا ہے. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. نعت مصطفیٰ ہے. سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. نعت مصطفیٰ ہے. فتہجد بہ نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا. نعت مصطفیٰ ہے. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی. نعت مصطفیٰ ہے. سورۃ الانبیاء وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. نعت مصطفیٰ ہے. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. نعت مصطفیٰ ہے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. یہ بھی نعت مصطفیٰ ہے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. نعت مصطفیٰ ہے. قرآن پڑھتے چلے جائیں. فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. نعت مصطفیٰ ہے. والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمہ شدید القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. یہ بھی نعت مصطفیٰ ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. نعت مصطفیٰ ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. یہ نعت مصطفیٰ ہے. لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم كدعاء بعضكم بعضا. نعت مصطفیٰ ہے. قرآن پڑھتے چلے جائیں. نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وانک لعلی خلق عظیم. نعت مصطفیٰ ہے. قرآن پڑھتے چلے جائیں. عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول. یہ بھی نعت مصطفیٰ ہے. جزء اما وما هو علی الغیب بدنین. نعت مصطفیٰ ہے. جزء اما کی طرف لے کر آ گیا. وما هو علی الغیب بدنین. یہ نعت مصطفیٰ ہے. والتین والزیتون والطور سینین وهذا البلد الامین.
نعت مصطفیٰ ہے. لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد نعت مصطفیٰ ہے. والضحى واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خیر لك من الاولى ولسوف يعطيك ربك فترضى الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذکرک. یہ بھی نعت مصطفیٰ ہے. پھر فرمایا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. ارے سورۃ الاخلاص کو لوگ سورۃ التوحید کہتے ہیں کہ اللہ کی شان کا بیان ہے. ہاں سورۃ التوحید میں اللہ کی شان کا بیان ہے، مگر اللہ اپنی شان بھی زبان مصطفیٰ سے سننا چاہتا ہے. فرمایا قل هو اللہ احد. اے محمد سارے لوگ مجھے کہتے ہیں اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. بات تو تب بنے گی جب میں تیری زبان سے سنوں کہ اللہ ایک ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. قرآن سارے کا سارا نعت مصطفیٰ ہے. وقت میں گنجائش نہیں ہے، جتنی آیتیں میں آپ کے سامنے عرض کر سکا ہوں اگر اسی کو یاد کر لیں. خیر یاد تو کیا ہوگی، مگر آپ کو پتہ چل گیا کس عظمت والے نبی کے امتی ہیں ہم، کہ جس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الحمد، سورۃ الفاتحہ کی الف سے لے کر سورۃ الناس کی سین تک ایک ایک آیت کریمہ، ایک ایک سورت سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان فرما رہی ہے. تو جب امام علیہ سنت اعلیٰ حضرت نے ایسے تھوڑی کہا اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی. اللہم اجعلنا من الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ. صلی اللہ علی محمد. شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش معلی الصلاۃ رب هب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے. رب هب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے. حق نے فرمایا کہ بادشاہ صلاۃ و سلام ہے شہنشاہ مدینہ و سلام زینت عرش معلی. مومنوں پر دے رہو تم اپنے آقا پر درود. مومنوں پر دے رہو تم اپنے آقا پر درود. فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام زینت عرش معلی. میں حسنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد. میں حسنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد. میرا لاشا بھی کہے گا صلاۃ و سلام. میرا لاشا بھی کہے گا صلاۃ و سلام. اے شہنشاہ مدینہ وسلام زینت عرش معلی.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار اللہم اعنا علی تلاوت القرآن ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ الہ العالمین مالک و مولا، ہماری آج کی مجلس کو اپنی بارگاہ سے شرف قبولیت عطا فرما۔ اے مولا، اس مجلس کی برکت سے ہمیں 5 وقتہ نمازی بنا۔ پیارے آقا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت عطا فرما۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کا جذبہ عطا فرما۔ اے مالک و مولا، اس مجلس مولود میں جو جس طرح سے بھی شرکت کرتے ہیں، اپنی حاضری کو یقینی بناتے ہیں، نیاز میں حصہ لیتے ہیں، اے مالک و مولا دنیا میں بھی شاد و آباد رکھ، آخرت میں اچھا بدلہ عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔